السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد عثمان ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آج کل حکومت کو جو پریشانی لاحق ہے وہ ججوں کے حوالے سے ہے۔ نون لیگ نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ اداروں کے سربراہان اور خاص طور پہ جج صاحبان کو اپنے زیر اثر رکھ کے من پسند فیصلے لیے جائیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ جو کچھ آپ نے کہا عثمان صاحب، یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میں جو نون لیگ کو ناپسند کرتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مجھے چند دن پہلے آپ میں سے کسی دوست نے یہ بات کی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے لیکن شدید ناپسند کرتے ہیں نون لیگ کو۔ تو لیٹ می ٹیل یو، میں کسی کو پسند یا ناپسند نہیں کرتا، اپنی عقل سمجھ کے مطابق، جسے کہتے ہیں نا فلاں کا ڈیو بنتا ہے جو وہ اس کو پیش کرتا ہوں۔ کمٹمنٹ میرے پروفیشن میں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی انسان کی، وہ سویلین ہو، فوجی ہو، جج ہو، اسکول ٹیچر ہو، کمٹمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ، چونکہ اللہ جانے کے لیے جو رستہ ہے وہ عوام کے دلوں سے گزرتا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ، آپ جو بھی ہیں، جس کا ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، تو میرا نہیں کسی سے کوئی نہ میرا کوئی مفاد ہے، نہ میرا کوئی اناد ہے، نہ مجھے وہ برا لگتا ہے، نہ میں تو بال ٹو بال کامنٹ، اور نہ میں دانشور ہوں۔ سیدھی میں آپ کو بات بولوں، پاکستان جیسے ملکوں میں دانشور ہو ہی نہیں سکتے۔ میں تو بال ٹو بال کامنٹری کرنے والا ایک کامنٹریٹر ہوں۔ جو چھکا مارے کا کہوں، بڑا اچھا بھائی اسٹروک کھیلا ہے اس نے، جو زیرو پہ آؤٹ ہو جائے گا، یہ وٹ ایور۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے، مجھے نون لیگ، ان لوگوں نے ادارے برباد کیے، کلچر برباد کیا، سوچ برباد کی، پولیٹیکل ورکر کا ادارہ ہی ختم کر دیا، ان کو بھی حرام پہ لگا دیا۔ ورنہ تحریک پاکستان سے لے کے پیپلز پارٹی تک تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ بھلے ولی خان کے ہوئے پولیٹیکل ورکر تھا، ایک بڑا جینون، وہ فرشتہ سیرت لوگ ہوتے تھے۔ غلط یا صحیح کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن جس کا دل کسی پہ آ جاتا تھا اور وہ کہتا تھا اس کا نظریہ، وہ پوری زندگی۔ شیخ مجیب الرحمان، بنگلہ دیش کا بانی، جسے ہم غدار کہتے رہے، اب کو لوگوں کو ہوش آنی شروع ہوئی ہے، وہ قائد اعظم کو دیکھے بغیر ان کا عاشق تھا۔ وہ بھوکا ننگا سائیکلوں پہ دھکے کھا کے پاکستان کے لیے کنویسنگ کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رول بنتا ہے ہمارا، اس لیے نہیں کہ اچھا۔ اب ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ جتنی باتیں میں نے گنائی ہیں صحافت کو برباد کرنے والے۔ میں نے جتنا وقت صحافت میں گزارا، میں نے نون لیگ کے آنے کے بعد لفافہ جرنلسٹ کی اصطلاح سنی، اور انہوں نے ان کو بھی کرپٹر۔ اس کی وجہ ہے، جس نے کھربوں کھانا ہو اس کے لیے ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں لٹانا تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہوتا، ایک کلچر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اداروں کی ضرورت، وہ قیوم، تو وہ جسٹس قیوم اور وہ جو تارڑ صاحب تھے، ماشاءاللہ، وہ ان کے بریف کیس مشہور ہیں، ساڈا جج، ساڈا ڈی سی، ساڈا فلانا۔ وہ تم ہو کون؟ یہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، یہ بیسیکلی پبلک سرونٹس ہیں۔ ان کا تعلق حکومت پاکستان، عوام، یہ میرا ڈی سی انہوں ایتھے لا دے، انہوں اتھے لا دے، میرے ماما چاچا فلانا، یا چمچے ہی بیسیکلی رشتہ دار۔ تو پڑھے لکھے لوگ تو اس طرح ایسا چیز ہے نہیں تھے کہ بیوروکریسی میں ان کے رشتہ دار ہوتے، وہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اب بھی وہی سوچ ہے، اور یہ جاتے جاتے جائے گی۔ انہوں نے اختیارات پہ ہلکا سا ایک ٹک لگانے کی کوشش کی، وزیر خزانہ، ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے، کیونکہ ان کا میڈ ان جاتی عمرہ، تو وزیر خزانہ وہ ہے ڈارلنگ، جس نے اپنے حصے کا بیڑا گرک کیا۔ میں اسحاق ڈار کو کوئی 100% بلیم ہرگز نہیں کر رہا، لیکن
کنٹریبیوشن. اچھا، اب سبق سیکھنے کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں بات سنیں، سبق سیکھنے کی بھی ایک تعلیم تربیت ہوتی ہے. یاد رکھیں، انسان کی تعمیر میں اس کے گھر کا، گھرانے کا، ماں باپ، پھر اس کی سکولنگ ہوتی ہے، پھر وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرہ ہوتا ہے. اگر سڑک پہ میں ڈنگروں جانوروں کی طرح بہیو کر رہا ہوں تو آپ بھی پھر فلانا بھی شروع ہو جائے. سوسائٹی کا ایک جبر ہوتا ہے. ایک مطلب ٹریفک کی میں بات کرتا ہوں، اگر اس میں ڈسپلن ہے تو میرے جیسا بیوقوف بھی جرت نہیں کرے گا، چونکہ وہ کلچر. سو ان لوگوں کے پاس وہ تربیت نہیں ہے. ساڈا ڈی سی، ساڈا اے سی، ساڈا بھائی جان تے ساڈا بھائی تے ساڈا پڑویا تے ساڈا سالا تے ساڈی باجی تے یہ ٹائپ ہے. تو جج جو ہوتا ہے، عدلیہ ظاہر ہے، اور یہ گندی ٹریڈیشن ہے ہماری، اب سے نہیں ہے. ہمارے یہاں جو عدلیہ کو وہ عزت احترام نہیں ملا تو ظاہر ہے نہیں ملا. تو کرتوت کس کے، جنہوں نے ان کو بلیک میل کیا، انڈر پریشر، یہ وہ، یا دامے درمے سکھنے. ایک محاورہ، کوئی انسانی معاشرے میں اس طرح کا محاورہ ممکن ہے؟ اور یہ تو کہلاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. محاورہ کیا ہے؟ جج وکیل کی کرنا، جج ہی کر لو. آپ مجھے بتائیں. یہ ماضی سے سبق سیکھنے کے لیے جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں نصیب ہی نہیں ہوئی، تو سبق انہوں نے کہا. اور ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ خون لگ جائے منہ کو تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے.